محسن اور تینوں چینی دوستوں کو گلے مل کر چینی دوستوں کو 5,500 والے 3 لفافے زبردستی تھما کر میں کالے شیشوں والی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ اسی سفارت خانے کا اور میرے ساتھ میرے سفارت خانے کا ایک ایک رکن بیٹھا ہوا تھا۔ سفارت خانے کی گاڑی جو ہی باہر نکلی، بھارتی سفارت خانے کی ایک گاڑی ذرا فاصلے پر کھڑی دکھائی دی اور اس گاڑی میں بیٹھے میجر باسو کو میں نے فوراً پہچان لیا۔ میجر باسو کی گاڑی نے کچھ دیر ہمارا تعاقب کیا اور جب ہم ایئرپورٹ کی سڑک پر پہنچے تو وہ پیچھے مڑ کر فوراً غائب ہو گئی۔ ہم ایئرپورٹ پہنچے تو ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے شخص نے میرا پاسپورٹ اور ٹکٹ لیا۔ انہی کی ایک گاڑی وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس میں بیٹھے 2 آدمیوں نے میرے دونوں سوٹ کیس اٹھائے۔ 15 منٹ کے اندر وہ شخص میرا بورڈنگ کارڈ اور سامان کا بیگیج کارڈ لے کر آ گیا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ میجر باسو پھر ایئرپورٹ پر آ گیا تھا۔ وہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے واپس اس لیے مڑ گیا تھا کہ اپنے سفیر کو میری روانگی کا بتائے اور مجھے روکنے کا بندوبست کرے۔ 4 بجنے سے ٹھیک 10 منٹ پہلے ہماری گاڑی ایئرپورٹ پر کھڑے جہاز کے قریب پہنچی۔ مسافروں کے لیے لگائی گئی سیڑھیاں ہٹائی جا چکی تھیں۔ میں کاکپٹ کے سیڑھی کے ذریعے جہاز میں داخل ہوا۔ گاڑی کے پاس ہی کھڑے رائل نیپال ایئر لائنز کے ملازم نے بورڈنگ پاس کا ایک حصہ الگ کیا اور مجھے دے دیا۔ جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں نے تینوں دوستوں کو الوداعی ہاتھ ہلائے۔ میجر باسو بھی آگ برساتی آنکھوں کے ساتھ کچھ دور کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف بھی دیکھتے ہوئے زور زور سے ہاتھ ہلا کر بائے بائے کہا اور ایک ہوائی بوسہ بھی اچھال دیا۔ فلائٹ نے ٹھیک 4 بجے رن وے پر دوڑنا شروع کر دیا۔ میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جہاز فضا میں بلند ہو گیا۔ اس کی منزل بینکاک تھی اور مجھے بینکاک سے پاکستانی سفارت خانے سے کراچی کا ٹکٹ لینا تھا۔ 1185 دن مسلسل زندگی اور موت کا کھیل کھیلتے کھیلتے میں اب ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ مریم کے اچانک دنیا سے منہ موڑنے سے میں بے حد شکستہ ہو چکا تھا اور پاکستان میں بھی اپنی والدہ کے سوا سبھی اپنے اور خصوصاً میری بیوی میری دشمن تھی اور میری موت کی دعائیں مانگتی تھی۔ میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس وقت میں حقیقتاً ڈرا ہوا تھا۔ میری نظریں ایئرپورٹ بلڈنگ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگی ہوئی تھیں۔ ہر لمحے یہی خیال گزرتا کہ اب پولیس کی جیپ نمودار ہوگی، پائلٹ جہاز کو ٹیکسی وے پر ہی روک لے گا اور پولیس مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی۔ بات یہاں تک آن پہنچی تھی کہ ایک طرف آزادی، اپنا وطن، اپنا گھر اور والدہ تھی اور دوسری طرف 3rd ڈگری ٹارچر کے ساتھ اذیت ناک موت، اور ان دونوں میں صرف چند منٹ کا فرق تھا، صرف چند منٹ۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سب کچھ اس قادر مطلق پر چھوڑ دیا جس کی طاقت اور قدرت کی کوئی حد نہیں۔ انسان اس کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے؟ انسانی جدوجہد کی ایک حد ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ مجبور، لاچار اور طلبگار ہوتا ہے رب ذوالجلال والاکرام کی رضا اور مدد کا۔ مجھ پر ایک غنودگی سی چھا چکی تھی۔ تقریباً 7 گھنٹے کی پرواز کے بعد ہمارا جہاز بینکاک ایئرپورٹ پر اترا۔ رات میں نے نیکا ڈورا ہوٹل میں بسر کی۔ اگلے روز پاکستانی سفارت خانے گیا۔ انہیں میری آمد کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی۔ 2 روز بعد مجھے PIA کی فلائٹ کا کنفرم 1 سائڈ ٹکٹ دیا گیا۔ کراچی پہنچا تو سیڑھیوں کے ساتھ ہی میرے محکمے کا ایک افسر اور چند جوان کھڑے تھے۔ ان کی معیت نما حراست میں ہم اگلے روز لاہور پہنچے، جہاں مجھے CMH میں ایڈمٹ کر دیا گیا، جہاں علاج کے ساتھ ساتھ بڑے شریفانہ انداز اور دوستانہ ماحول میں دہلی، بمبئی اور کھٹمنڈو سے بھیجی گئی رپورٹس کی روشنی میں میری انٹروگیشن کی گئی۔ 19ویں روز مجھے آل اوکے کا مژدہ سنا کر گلے لگا لیا گیا۔ اسی روز ہم بصیر پور کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں سیف ہاؤس کے ایک سیل میں وہ غدار کوریئر قید تھا جس نے مجھے DMI کے ہاتھ پکڑوایا تھا۔ مجھے زندہ سلامت دیکھ کر وہ خوف سے کانپنے لگا۔ سیل سے کافی دور نہر کے کنارے پر اسے ہماری طرف پش کر کے کھڑا کر دیا گیا اور مجھے ایک ریوالور دے کر کہا گیا کہ ساری گولیاں اس کے جسم میں داخل کر دو۔ میں نے ریوالور ہاتھ میں پکڑا اور اس کی طرف سیدھا کیا، مگر مجھ سے فائر نہ ہو سکا۔ حالانکہ میں انتقام اور غصے کی شدت میں تھا، مگر پھر بھی مجھ سے گولی نہ چل سکی اور میرا ریوالور والا ہاتھ نیچے جھک گیا۔ میں اپنے ساتھی افسر سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ آئے
دو مسلح جوانوں کو افسر نے اشارہ کیا اور ان دونوں نے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ غدار وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی باڈی نہر میں بہا دی گئی۔ اگلے روز ہم اسلام آباد پہنچے، جہاں مجھے کلاس اے سرٹیفکیٹ اور انعام سے نوازا گیا اور 3 ماہ کی رخصت دے دی گئی۔ میں جتنے ہتھیار، گیس سلنڈر، زہریلی سوئیاں ساتھ لایا تھا وہ گورنمنٹ پراپرٹی کہہ کر مجھ سے لے لی گئیں۔ اسلام آباد سے ہی میں نے اپنے گھر آمد کی تار بھیج دی تھی۔ گھر پہنچا تو والدہ نے گلے لگائے رکھا۔ وہ میرا سر، ماتھا، چہرہ ایسے چوم رہی تھی جیسے ماں اپنے شیرخوار بچے کا چومتی ہے۔ میرا بیٹا شجاع، جس نے میری روانگی کے وقت پہلی بار مجھے ابو کہہ کر پکارا تھا، اب اسکول جانے لگ گیا تھا۔ میری بیوی نے میرے متعلق سب کچھ جاننے کے باوجود مجھ سے اتنا عرصہ دور رہنے کے شکوے اور پھر خانگی جھگڑوں اور اپنی معصومیت اور بے گناہی کی داستانیں سنانا شروع کر دیں، حالانکہ میری والدہ نے ایک لفظ بھی اس کے بارے میں نہیں کہا تھا۔ 10-12 روز میں ہی میں اس ماحول سے گھبرا کر راولپنڈی چلا گیا اور اپنے کالج دور کے دوستوں کے ساتھ اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ 3 ماہ کی رخصت کے بعد میں نے اپنے دفتر حاضری دی تو مجھے راولپنڈی اور لاہور میں ایسے مشن سونپے گئے جیسے کسی ایم اے کے اسٹوڈنٹ کو پرائمری کلاس میں بٹھا دیا گیا ہو۔ میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور بڑی مشکل سے 3 ماہ کی جدوجہد کے بعد مجھے میڈیکل گراؤنڈ پر ریلیز دے دی گئی۔ 1 سال تک ملک سے باہر جانے پر مجھ پر پابندی رہی۔ اس عرصے میں نے پشاور میں ایک دوست کے ساتھ چین آف ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹ جنرل مینیجر کے طور پر کام کیا۔ اسی دوران مجھے ایک مخلص دوست کے بے حد مشکل اور ناممکن کام کو سر انجام دینے کے لیے پھر سے تھائی لینڈ، ملائیشیا، برما، آسام اور بنگلہ دیش کے پہاڑی سلسلے پر جانا پڑا۔ خانگی کینسر جب لا علاج ہو گیا تو 89 میں میری اپنی بیوی سے قانونی طور پر شرعی علیحدگی ہو گئی۔ بھارت سے واپسی کے بعد میرا دوسرا بیٹا وقار پیدا ہوا۔ سن 94 میں میری والدہ انتقال کر گئیں۔ والدہ کو والد کی قبر کے ساتھ دفن کر دیا۔ بیٹوں کی ذمہ داری چونکہ مجھ پر تھی، لہٰذا میں سنگاپور سے بار بار پاکستان آنے لگ گیا اور پھر ایسی لمبی چھٹی لی کہ آج تک واپس نہیں گیا۔ کالج کے 4 سالوں کے سوا ابتدا سے لے کر 1998 کے آغاز تک میری زندگی پر ایک مستقل خزاں چھائی رہی۔ اس دوران خوشبو کے چند جھونکے بھی آئے، لیکن گلستان کہیں دکھائی نہیں دیا اور میں سوکھے پتے کی طرح ہر سو بھٹکتا رہا۔ قدرت کو بالآخر میری حالت پر رحم آ گیا اور 25 مارچ 1998 کو تسنیم میری زندگی میں ایسی خوشیاں اور بہاریں لے کر داخل ہوئی کہ میں اپنی ماضی کی ساری تلخیاں، محرومیاں اور وحشتیں اس کے بے لوث محبت کی چھاؤں میں آ کر بھول گیا۔ اب چلتے ہیں اس خطرناک مشن کی طرف جو پاکستان آنے کے بعد میں نے انجام دیا۔ 1976 کے آغاز میں ان دنوں اپنے محکمے سے ریلیز یعنی فارغ ہو کر پشاور کے ایک دوست بابر خان کے پارک ہوٹل کے علاوہ ان کے راولپنڈی، ایبٹ آباد اور نتھیا گلی میں دیگر ہوٹل اور ریستورانوں کا جنرل مینیجر تھا۔ میں نے یہ ملازمت بادل ناخواستہ صرف اپنی فیملی اور اپنی مالی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کی تھی۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں پاکستان دشمنوں کو آگ میں بھسم کرنے اور واصل و جہنم کرنے والا اب ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کے باورچی خانوں میں خانساموں سے یہ پوچھتا پھرتا تھا کہ 50 مرغیوں کے 300 ٹکڑے 280 آرڈرز میں کیسے ختم ہو گئے؟ 20 کلو گوشت سکڑ کر 12 کلو کیسے رہ گیا؟ سٹور میں چائے کے 20 ڈبوں میں 3 ڈبے چوہے کیسے کھا گئے کہ نہ تو چائے کا ایک ذرہ چھوڑا اور نہ ہی ڈبے کا کوئی ٹکڑا؟ ان دنوں جب بھی میرا راولپنڈی جانا ہوتا، جہاں بابر خان کا مال روڈ پر راجہ جی ریسٹورنٹ تھا، تو میں اپنے دیرینہ اور کالج کے دوست راجہ سرفراز خان سے ضرور ملتا، جو پولیس میں ڈی ایس پی اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اسپیشل باڈی گارڈ تھے۔ راجہ سرفراز ڈی آئی جی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں کانٹریکٹ پر دوبارہ اسپیشل پولیس میں خدمات انجام دی۔ راجہ سرفراز خان سے ملنے میں ایوب پارک راولپنڈی میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر جاتا تھا، جہاں مجھے اونچی دیواروں اور کڑے پہرے میں گھرے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی بہت سی محلاتی سازشوں کا پتہ چلا۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد پہلی سمٹ کانفرنس میں اندرونی طور پر کیا ہوا، بنگلہ دیش کو کیوں تسلیم کیا گیا، یوگانڈا کے صدر ایدی امین
اور لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی کو کس طرح پاکستان کے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے پر اپنی ناراضگی دور کرنے پر مجبور کیا گیا، فلسطینی صدر یاسر عرفات کو کیوں کر مجیب الرحمان سے ہاتھ ملانے پر رضامند کیا گیا۔ غرض ہے کہ بہت سی ایسی اندرونی باتوں کا مجھے پتہ چلا جنہیں جان کر پاکستان کو دو لخت کرنے کے ذمہ دار اس دور کے دونوں ملکوں کے حکمرانوں کے اصل عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ مختصر ترین الفاظ میں یہ دونوں ہر دل عزیز لیڈر بھارت کے اکھنڈ بھارت پروگرام کے بہت ہی نمایاں کردار تھے، اور پاکستان کو دو لخت کر کے یہ دونوں اپنی ناپاک منزل کی طرف کامیابی کا پہلا قدم بڑھا چکے تھے۔ ان کا دوسرا قدم پاکستان اور بنگلہ دیش کی افواج کو رسوا کرنا اور ان کے جذبہ حب الوطنی کو کچلنا تھا۔ دونوں ممالک کی افواج کو جب ان ہر دل عزیز لیڈروں کی جذباتی تقاریر سے قوم کو بیوقوف بنانے اور نعرے لگوانے کے پیچھے چھپے ہوئے گھناؤنے عزائم کا پتہ چلا تو یہ دونوں اپنی ہی افواج کے ہاتھوں عبرت ناک انجام کو پہنچے۔ فوج چاہے کسی بھی ملک کی ہو اپنے اندرونی دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ میں وزیراعظم ہال میں داخل ہوتا تو آنکھوں پر سے پردے ہٹ جاتے۔ پاکستان میں دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کسی خاتون اول کے لیے افواج پاکستان کے سمارٹ اور خوبرو جوان افسر بطور ADC رکھے جانے کا پس منظر، لبرٹی مارکیٹ لاہور میں گوگو ریسٹورنٹ پر گورنر ہاؤس سے نکلنے والی پرائیویٹ کاروں کے حملے اور لڑکیوں کے اٹھائے جانے کے واقعات، کراچی میں PNSC بلڈنگ کے 12ویں فلور پر رنگ رلیوں کی محفلیں، کراچی کے وزیر اعلیٰ کو جس کا جام ہمیشہ بھرا رہتا تھا اس دور کے وزیر اعظم کا مخلصانہ مشورہ کہ صرف مزار قائد اعظم چھوڑ دینا، باقی جو چاہے بیچ ڈالو۔ غرض ہے کہ سینکڑوں ایسے واقعات سے آگاہی ہوئی جو ان دنوں ٹاپ سیکرٹ سمجھے جاتے تھے۔ بچے کچے پاکستان کی بنیادوں کو سینکڑوں چوہے دن رات کھوکھلا کرنے میں مصروف تھے، اور محب وطن پاکستانی اس سیلاب وطن فروشی، خود غرضی، بے حیائی اور بدقماشی کو دونوں ہاتھوں سے اپنی عزت سنبھالے خاموشی سے گزرتے دیکھ رہے تھے۔ کسی میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ ایک قدم آگے بڑھتا۔ وزیر اعظم نے اپنے تحفظ اور مخالفین کو کچلنے کے لیے فیڈرل سیکورٹی فورس FSC کے روپ میں آرگنائزڈ گینگ آف گینگسٹر غنڈوں کا منظم گروہ تشکیل دی تھی، جو احتجاج کی ہلکی سی آواز بھی نکالنے والوں کو راتوں رات اٹھا کر غائب کر دیتی، اور پھر ان کا مقدر گمنام قبریں ہوتیں یا مظفر آباد آزاد کشمیر کے دلائی کیمپ کی صعوبتیں اور شاہی قلعہ لاہور کی زیر زمین کال کوٹریوں میں تحقیر اور ظلم و تشدد کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ ایسے دنوں میں ہی ایک روز مجھے سرفراز کا فون آیا کہ فوری طور پر راولپنڈی آ کر اس سے ملوں، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ سرفراز سے میری بڑی بے تکلفی اور دوستی تھی۔ پہلے تو میں نے اسے ایک مذاق یا ہماری شکار پارٹی کا ہریال ہرن کی ایک قسم شکار کرنے کی ضیافت میں شمولیت کے لیے دعوت نامہ سمجھا، لیکن جب سرفراز نے کہا کہ یہ مذاق نہیں اور اگر فوری طور سے روانہ نہ ہوئے تو اٹھوا کر راولپنڈی پہنچا دیے جاؤ گے تو میں بھی سنجیدہ ہو گیا۔ سرفراز نے کہا کہ ٹیلی فون انڈر آبزرویشن ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ بات بھی وہ کھلے طور پر نہ کہہ سکا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ اسی شام 7 بجے میں راولپنڈی میں مال روڈ پر راجا جی ریسٹورنٹ میں اسے ملوں۔ راجا جی ریسٹورنٹ بھی ان ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کی زنجیر کی ایک کڑی تھی جن کا میں جنرل مینیجر تھا۔ شام کو ٹھیک 7 بجے راجا سرفراز ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ بغیر کسی رسمی گفتگو کے اس نے کہا، میں بڑی مشکل سے تمہیں فون کرنے اور یہاں بلانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ وزیر اعظم ہاؤس کا ہر ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے اور میں کسی صورت بھی شام 6 بجے سے پہلے وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ ایک وفاقی وزیر اور بھٹو صاحب کے قریبی دوست کے ایک ذاتی کام کے لیے جب FSF کو کہا گیا تو FSF کے سربراہ مسعود محمود نے تمہارے سابقہ محکمے سے گائیڈنس مانگی اور اسے تمہارا نام دیا گیا۔ چونکہ ملک کی اندرونی جاسوسی زوروں پر ہے اور تم ابھی بھی اپنے محکمے کے زیر نگرانی ہو، اس لیے پشاور میں تمہارے پتے اور کام کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مسعود محمود نے اپنے نائبین کو تمہیں یہاں فوری لانے کا کہا ہے۔ چونکہ یہ ساری بات مسعود محمود نے میری موجودگی میں کہی تھی اور میں تمہاری طبیعت سے بھی اچھی طرح واقف ہوں کہ اگر کسی بات پر اڑ جاؤ تو پھر دنیا ادھر ادھر ہو جائے، تم اڑے ہی رہتے ہو، اور اس کا مطلب ظاہر ہے کہ اگر تم FSF والوں کے ہمراہ خوشی سے یہاں نہ آتے تو پھر زبردستی لائے جاتے۔ اس لیے میں نے تمہیں کسی ایسے ناخوشگوار واقعے سے بچانے کے لیے فون کیا تھا۔ اب میں عباس نامی افسر کو جو کہ مسعود محمود کا نمبر 2 ہے فون پر بتاتا ہوں کہ تم میرے پاس ہو
اور کل صبح تمہیں وفاقی وزیر راجہ تری دیو رائے کے دفتر میں مسعود محمود کے ہمراہ جانا ہوگا۔ وہاں پر میری پوزیشن بھی بڑی مضبوط ہے، وزیر اعظم کا اسپیشل باڈی گارڈ ہونے کے باعث وزیر اعظم تک میری ڈائریکٹ رسائی ہے۔ میری اور تمہاری دوستی کو مسعود محمود بھی بخوبی جانتا ہے، اس لیے وہ تم سے اچھی طرح پیش آئے گا۔ کھانے کے بعد میں راجہ سرفراز کے ہمراہ اس کے گھر رات گزارنے چلا گیا۔ چونکہ آئندہ کے واقعات ایک تسلسل کے ساتھ پیش آئے، اس لیے میں یہاں راجہ تری دیو رائے کے متعلق کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بنگلہ دیش یعنی سابقہ مشرقی پاکستان میں چٹاگانگ کے ایک پہاڑی سلسلے میں کٹھن گزرگاہوں سے آگے کپتائی کا قصبہ آتا ہے۔ یہ وہاں کے سیولائزڈ ورلڈ کی آخری حد ہے۔ پہاڑی سلسلے کی بلندیوں پر جاتے ہوئے پہلے چکما، پھر مکھ اور پھر مورنگ قبائل آتے ہیں۔ مورنگ قبیلے والے ابھی تک ہزاروں برس کی قدیم دنیا میں رہتے ہیں۔ عجیب و غریب رسوم کے علاوہ اس قبیلے کے زن و مرد صرف پتوں سے اپنا جسم ڈھانپتے ہیں۔ مک قبیلہ ان سے نسبتاً ذرا ایڈوانس ہے اور چکما ان تینوں میں سب سے زیادہ سیولائزڈ ہے۔ اس قبیلے کے صدر مقام مانگا ماٹی ہے۔ اس قبیلے کے مرد و زن زیادہ تر بدھ مت سے ملتے جلتے کسی مذہب کے پیروکار ہیں۔ اس قبیلے کا سردار راجہ تری دیو رائے، جسے حکومت پاکستان نے کیپٹن کا اعزازی عہدہ بھی دے رکھا تھا، اس کی تعلیم و تربیت برطانیہ میں ہوئی تھی اور چٹاگانگ میں میری سروس کے دوران چٹاگانگ ریسٹ ہاؤس میں ہماری الیک سلیک ہوئی، جو بعد میں گہری دوستی میں بدل گئی۔ راجہ تری دیو کے ہمراہ میں کئی بار رانگا ماٹی جا چکا ہوں، جہاں ہر بار میرے لیے خصوصی طور پر قبائلی ناچ گانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس قبیلے کے سبھی افراد اپنے راجہ کو سجدہ کرتے اور اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ راجہ نے اپنے حویلی نما محل میں مجھے مغل بادشاہوں جہانگیر اور اورنگزیب کی افواج سے چھینی ہوئی توپیں، دیگر اسلحہ اور زرہ بختر دکھائیں۔ اس قبیلے نے آج تک کسی کی بھی غلامی قبول نہیں کی۔ قیام پاکستان کے بعد یہ قبیلہ اپنے راجہ کی وجہ سے دل و جان سے پاکستان کا حامی ہو گیا اور پاکستان کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا۔ سقوط ڈھاکہ کے وقت راجہ تری دیو رائے مغربی پاکستان میں تھا۔ بھٹو صاحب کے دور میں اسے پروڈکشن کا وفاقی وزیر بنایا گیا تھا۔ چکما قبیلے نے آج تک بنگلہ دیش کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ سنا ہے کہ گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران راجہ تری دیو کے بڑے بیٹے، جو قبیلے کا موجودہ سردار ہے، اور بنگلہ دیشی حکومت کے درمیان کچھ مفاہمت کی بات چیت ہوئی ہے اور اس قبیلے کے افراد کو چٹاگانگ تک آنے کی اجازت مل گئی ہے۔ جس دور کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس وقت بنگلہ دیشی فوج نے اس قبیلے کی نچلی سرحدوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور دونوں حالت جنگ میں تھے۔ اس قبیلے کے لوگ روایتی ہتھیاروں کے بجائے قدیم ہتھیاروں مثلاً تلوار، نیزے اور تیر کمان کے علاوہ انتہائی زہریلے سانپوں کے زہر میں بجھے ہوئے تیر اور کھوکھلے بانس کے ٹکڑوں میں زہریلی سوئیاں رکھ کر انہیں غلیل کے کھینچے ہوئے ربڑ کے طرز پر بنے ہتھیار سے دشمن پر پھینکتے تھے۔ باقاعدہ اور تربیت یافتہ فوج بھی ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس قبیلے کے جنگجو سبز رنگوں سے خود کو کیموفلاج کر کے گھنے درختوں پر چھپ کر جب دشمن پر حملہ کرتے تو بغیر آواز پیدا کیے سینکڑوں دشمنوں کو ڈھیر کر دیتے تھے۔ پہاڑوں میں ہونے کے باعث ہوائی جہاز کے بم بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ دوسرے روز صبح 8 بجے سرفراز خان مجھے اپنی گاڑی میں راجہ تری دیو رائے کے دفتر، جو اسلام آباد میں سیکریٹریٹ سی بلاک میں واقع تھا، چھوڑ آیا۔ میں ان کے پی اے کے کمرے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی مسعود محمود بھی آ گیا۔ مسعود محمود کسی زمانے میں مشرقی پاکستان میں ایس پی بھی رہ چکا تھا اور اپنے ظلم و جور کی کئی داستانیں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ ہم دونوں کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن انتظار کا سارا وقت ہم عمیق نظروں سے ایک دوسرے کا جائزہ لیتے رہے۔ منسٹر صاحب تشریف لائے تو پہلے مسعود محمود کو اور پھر مجھے اندر بلایا گیا۔ راجہ تری دیو پہلے تو ہکا بکا مجھے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا، خیر و عافیت پوچھی اور پھر ماضی کی ملاقاتوں کی باتیں شروع کر دی۔ کافی پینے کے چند منٹ بعد اس نے پوچھا کہ مجھے اس سے کیا کام ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ مجھے تو کوئی کام نہیں، بلکہ مجھے کسی کام کے سلسلے میں یہاں بلایا گیا ہے، تو وہ حیران و پریشان ہو کر مسعود محمود کی طرف دیکھنے لگا۔ مسعود محمود نے اسے بتایا کہ مشن کے لیے میرے سابقہ محکمے نے میرا نام ریکمنڈ کیا ہے، تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنے اہم مشن کے لیے جس شخص کو چنا گیا ہے وہ اس کا دیرینہ اور قریبی دوست ہوگا۔ مسعود محمود نے منسٹر صاحب کو کہا کہ وہ مجھے اپنے ہمراہ لے جائے گا اور ایف ایس ایف سے اس مشن کے لیے چنے گئے 6 افراد سے میرا تعارف کروائے گا۔ یہ دور عوامی حکومت کا تھا۔ ہماری 20-25 منٹ کی اس میٹنگ کے دوران ہی عوامی نمائندے اپنے اغراض کے لیے پی اے کے دفتر میں جمع ہو گئے
اور جو ذرا نڈر تھے وہ سیدھے منسٹر صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ اب یہاں ہماری خفیہ میٹنگ کا کوئی موقع نہ تھا۔ ہم اجازت لے کر رخصت ہوئے۔ پی اے کے کمرے کے باہر سے میں لوٹ کر راجا تری دیو کے پاس آیا اور اس کے کان میں کہا کہ میں آج رات تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ راجا نے ایک چٹ پر اپنا بنگلہ نمبر، سڑک اور ٹیلی فون نمبر لکھ کر مجھے دیا اور کہا کہ 9 بجے آ جانا اور کھانا میرے ساتھ ہی کھانا۔ مسعود محمود نے جو کوریڈور میں کھڑا تھا بڑی ناگواری سے مجھ سے پوچھا کہ میں دوبارہ کیوں گیا تھا۔ ایک ذاتی کام تھا اور نون آف یور بزنس، میں نے جواب دیا۔ مسعود محمود کو مجھ سے ایسے درست جواب کی توقع نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بکواس کرتا میں نے اس سے کہا، منسٹر محمود، نہ تو میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں اور نہ ہی تمہارا ماتحت۔ مجھ سے صرف مشن کے متعلق بات کرو اور میرے ذاتی کاموں میں دخل نہ دو۔ راجہ صاحب میرے دیرینہ دوست ہیں اور سرفراز خان بھی۔ اگر مجھ سے حدود سے ذرا بھی باہر ہو کر بات کی تو اس کی اطلاع پرائم منسٹر اور راجہ تری دیو رائے تک پہنچانا میرے لیے بہت آسان ہے۔ مسعود محمود خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گیا اور اس کی گاڑی میں ہم سیدھے ایف ایس ایف ہیڈ کوارٹرز میں پہنچے۔ اپنے دفتر میں پہنچ کر مسعود محمود نے، جو ایف ایس ایف کا سربراہ تھا، اپنی اوقات دکھانی شروع کی۔ مجھے ویٹنگ روم میں بٹھا دیا گیا اور 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد مجھے ایک ہال میں لے جایا گیا جہاں ایس پی عباس خان نے مجھے اپنا تعارف کروایا۔ وہاں وردی میں ملبوس کچھ افراد کھڑے تھے جن میں 2 انسپیکٹر، 2 سب انسپیکٹر اور 2 حوالدار تھے۔ عباس خان نے مجھے بتایا کہ جس مشن پر تمہیں بھیجا جا رہا ہے اس میں تمہارا کام صرف یہ ہوگا کہ تم صرف راستوں کی رہبری کرو، باقی سب کچھ یہ سنبھال لیں گے۔ ان 6 موٹے افراد اور ان کی بڑھتی ہوئی توندیں دیکھ کر ہی مجھے ان کی صلاحیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔